یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ملیشین نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ جناب عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر ملیشیا کے موقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری محاصرے کے خاتمے اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے عالمی دنیا کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن نے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کمیشن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 35A اور 370 کو منسوخ کرنا غیر قانونی اور بلا جواز ہے، کیونکہ اس کا مقصد جموں اور کشمیر کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن نے مسئلہ کشمیر پر پھر ایک بار اپنا اصولی موقف دہراتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند اور کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حق خود ارادہ دیا جائے۔ ملیشیا کی اسلامی تنظیم کی مشاورتی کونسل کے صدر اعظمی عبدالحمید نے ایک بیان میں نیو یارک میں بھارتی کونسلر جنرل کے اس بیان کی شدید مذمت کی جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز پر ہندو بستیاں بسانے کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض حکام نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور دیگر مساجد میں گزشتہ روز مسلسل 17ویں ہفتے لوگوں کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی سے روک دیا۔ دنی اسنا مقبوضہ وادی اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں معمولات زندگی 118ویں روز بھی بری طرح متاثر ہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کے بعد عائد کردہ سخت پابندیوں سے جہاں باشندگان کشمیر کو عملاً بندوقوں کی نوک پر اپنے ہی گھروں میں یرغمال بنا دیا گیا ہے، وہاں حریت قائدین، سرکردہ کاروباری اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ ہزاروں حریت پسند کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے بھارتی ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین جناب محمد یاسین ملک اور دیگر کشمیری حریت پسند رہنماؤں کی غیر قانونی نظر بندی کے خلاف اسلام آباد میں بھارت کے خلاف جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے ایک حریت پسند کشمیری نے کیا کہا، سماعت فرمائیے۔ کشمیر کی آج صورتحال جو ہم محسوس کر رہے ہیں، اس پہ ہر کشمیری اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تقسیم کشمیر کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہندوستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے 1984 میں مقبول بٹ کو، اس کی تنظیم، اس کے نظریے، اس کے تحریک کو چار دیواری کے اندر دفن کر کے یہ سوچا تھا کہ یہ سارا اسی کے ساتھ دفن ہو جائے گا، لیکن ہم ان کو یہ باور کرانا چاہیں گے، اگر کوئی دنانا کوئی کھیل آپ یاسین ملک کے ساتھ کھیلیں گے تو کشمیر کے ہر گھر میں یاسین ملک پیدا ہوگا۔ یہ تھے ایک حریت پسند کشمیری جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین جناب یاسین ملک اور دیگر حریت پسند کشمیری رہنماؤں کی غیر قانونی نظر بندی کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب فرما رہے تھے۔